اللہ نے فرمایا ہے وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں کا کوئی مریض آدمی ہے یا کوئی مسافر ہے تو چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو روزہ بعد میں قضا کر لے۔ توجہ ہے آپ کی، بہت ضروری بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہت لوگ یہ سوچتے ہیں، کہتے بھی ہیں، تانا بھی دیتے ہیں، اور یہ جو مولوی لوگ چندہ کرنے آتے ہیں ان کو کئی لوگوں کو میں نے روزہ رکھتے نہیں دیکھا ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اگر یہ مسافر ہیں، مسافر کسے کہتے ہیں؟ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کے فاصلے پر جانے والا شخص مسافر شرعی ہوتا ہے، جو یو پی سے، بہار سے، بنگال سے، مہاراشٹر سے، گجرات سے یا راجستھان کے دور دراز علاقے سے آتا ہے 92 کلومیٹر کے دور کے فاصلے سے، وہ مسافر شرعی ہے۔ اللہ نے اسے رخصت دی ہے، تو تمہارے باپ کا کیا جاتا ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، اللہ فرماتا وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں کا کوئی مریض ہے تو کیا تم مریض کو کہہ سکتے ہو کہ تم دوا کھا رہے ہو، تم کو پتہ نہیں رمضان چل رہا ہے؟ تو تم اس کو نہیں کہہ سکتے ہو، تو ایک مسافر شرعی کو جو چندہ کرنے آئے اس کو تم کیسے کہتے ہو؟ مجھے حیرت ہے کہ کچھ مولویوں نے، جنگلی مولویوں نے یہاں تک مسافروں سے پوچھا جو علماء تھے کہ تم نے روزہ رکھا کہ نہیں رکھا رمضان میں؟ کیا اس جاہل کو اللہ کا یہ فرمان کا پتہ نہیں ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، حافظ ہو، مولوی ہو اور مفتی بن رہے ہو یا مفتی بن چکے ہو، مولویو جاہلو، تمہیں شعور آنا چاہیے، تم قدم لگاتے ہو خدا کے قانون پر۔ اللہ نے مسافر شرعی کو چھوٹ دی ہے، ہاں یہ ذمہ داری اس مسافر شرعی کی ہے لوگوں کے سامنے کھانا پینا نہ کرے۔ کوئی عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، اگر روزہ رکھے گی، ڈاکٹر نے کہہ دیا پیٹ میں رہنے والے بچے کو پانی کی کمی پڑ جائے گی تو نقصان ہوگا، شریعت کہتی روزہ مت رکھ، جب بچہ پیدا ہو جائے گا پھر روزہ رکھ لینا۔ ہے کوئی روکنے والا؟ کوئی ماں دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو، حولین کاملین، 2 سال کی مدت ہے بچے کو دودھ پلانے کی، اس 2 سال کے پیریڈ میں 2 بار روزہ تو آئے گا نا رمضان کا۔ اگر اس عورت کو یہ خدشہ ہے میں نے روزہ رکھا تو دودھ کم پڑ جائے گا، بچے کی صحت کو نقصان ہوگا، میری صحت کو نقصان ہوگا، شریعت چھوٹ دیتی ہے تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، بعد میں قضا کر لینا۔ ہے کوئی مائی کا لال روک دو اسے؟ بدتمیزیاں کرتی ہیں، مولوی بدتمیزی کرتا ہے، جاہل کہیں کا۔ ان سفیروں میں ایسے ایسے علماء آتے ہیں چندہ کرنے جو محدث کے منزل پہ فائز ہوتے ہیں، حدیثیں پڑھاتے ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، جامع، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جلالین، تفسیر نصفی، یہ مولوی ان کی درسگاہ میں بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ان علماء کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہو تم۔ ان دین کا کام کر رہے ہیں، تمہیں زکات نہیں دینی، چولہے بھاڑ بجا مت دو، تمہیں یہ دیا ادھیکار تم علماء کی توہین کرو۔ ایک ایک سفیر کو میں دیکھتا جا رہا ہے، ایک ایک آدمی کے پیچھے 10 مرتبہ یہاں سے وہاں تک بھاگتا رہتا ہے اور وہ ایٹھا گھومتا ہے۔ تم تمہارے باپ کا پیسہ دے رہے ہو، خدا نے قانون بنایا ہے تمہاری مال میں زکات نکالنے کا، ایٹھے ایٹھے گھوم رہے ہو تم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے زکات دے کے اپنے مال کو محفوظ قلعے میں بند کر لو۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں خشکی یا تری میں جو مال برباد ہوتا ہے مسلمان کا زکات نہ دینے کی بنیاد پہ برباد ہوتا ہے۔ کہاں جاؤ؟ جہنم کے آگ کے انگارے میں تپائے جاؤ گے زکات نہ دینے والوں۔ بہانے بازیاں بند کرو، بہانے بازیاں۔ بڑی دکھد گھٹنا ہے۔ اس موقع پہ مکرانے میں اپنی مسجد میں کم سے کم 150 سفیر ہوتے تھے جن کا یہاں کھانا بنتا تھا اور سحری کا انتظام ہوتا تھا۔
آج آپ کو جب سے رمضان شروع ہوا ہے 10-12 رمضان سے دیکھ رہا ہوں، کبھی 10 مسافر ہیں، کبھی 15 ہیں، آئے شام کو صبح بھاگ گئے، صبح آئے شام ہوئے، 2 دن میں چلے گئے۔ بتایا کیا بتایا حضرت؟ کوئی چندہ نہیں دے رہا ہے، کوئی چندہ نہیں دے رہا ہے۔ بیواؤں کو، یتیموں کو اور اسپتالوں میں، اسکولوں میں سلائی سکھائے جانے والے، کمپیوٹر سکھائے جانے والے جو ہے دان داتا لوگوں کے اداروں میں تم زکوٰۃ دیتے ہو، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انشاءاللہ اس کو اگلے دن بتاؤں گا جمعہ میں۔ جو بہانے بازیاں کرتے ہو نا کہ یہاں ہم نے دیا ہے، اس بیوہ کو دیا ہے، اس لڑکی کی شادی میں دے دیا ہے، اس کا حکم اگلے جمعہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔